تو کل انشاءاللہ ایام فاطمہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا روز شہادت ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہاں سے لوسر آتے ہیں, یہاں سے مثال کے طور شہادت کے دن کوئی منافات نہیں ہے, وہیں شہادت کے دن بھی اگر آپ لوسر منائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ آپ لوسر نئے سال کی خوشی ہے, اس میں خلاف شرعی کام کر دیں تو جس دن میں بھی کرے خلاف ہے. تو ہمارا ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے, مثال عاشورہ ہمارے لیے غم کے دن بھی ہے اور خوشی کے دن بھی ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں وہ کیسے خوشی, آخر عاشورہ کوئی خوشی ہو سکتا ہے؟ جناب عاشورہ کامیابی کی دید سے اگر دیکھے تو خوشی ہے, اگر مصیبت اور اپنے طبعی حالات کی دیکھے تو شہادت و اسارت تو ایسے چیز ہے, اس میں مصیبت اور غم دونوں اس میں ہے. تو عاشورے کے دن ایک بندہ خدا سجدے شکر کرے خوشی کے, وہ کس خوشی پہ؟ امام حسین کی شہادت پہ نہیں, امام حسین کی کامیاب پہ. کو امام حسین کی کامیابی خوشی ہے, شہادت مصیبت ہے, تو ایک دن میں خوشی اور غم دونوں ہے, تو اس میں کوئی منافات نہیں ہے, کوئی مشکل بھی نہیں ہے. یہاں سے لوسر مناؤ, وہاں سے ایام فاطمیہ بھی مناؤ, وہاں پہ مصیبت اور یہاں پہ خوشی. خوشی اور غم انسان کی وجدان کے, انسان کی طبیعت کے حصے ہیں. آپ کو غم نہیں ہوگا تب بھی خوشی نہیں ہے, خوشی نہیں ہوگا. اور شاید ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک نہ ہو گئے ہوں, تو ہمیں تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے. امام بادشاہ خراسان علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بابا کے لیے, باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, کہ اذا دخل شہر محرم لا یرا ابی ضاحکا, جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا, محرم کا مہینہ داخل ہوتا, لا یرا ابی ضاحکا, کوئی میرے بابا کو ہنستا ہوا دیکھتا ہی نہیں تھا. اب دیکھیں یہ شاید ہماری ایک عام انسانی کیفیت میں اور استطاعت سے باہر ہے. میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں کہ ہماری کیفیت مجلس میں تو غم کی رہتی ہے, لیکن جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو ہم دوبارہ بشریت کے تقاضے کے تحت اپنی پرانی کیفیت پہ پلٹ آتے ہیں. اس کو ہمیشہ باقی رکھنا بڑا مشکل کام بھی ہے, لیکن بہرحال جو عصمت کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ لا یرا ابی ضاحکا, محرم میں کوئی امام کو ہنستا ہوا دیکھتا نہیں تھا. یہاں تک کہ پھر امام نے فرمایا جیسے جیسے محرم کا ایک ایک دن گزرتا جاتا تھا, ان کا غم اور گریہ اتنا بڑھتا جاتا تھا کہ عاشور کے دن امام بات نہیں کر پاتے تھے کسی سے, اس لیے کہ آواز گلوگیر ہوتی تھی گریہ کی وجہ سے. یہ جو ساری کیفیتیں, فارسی زبان کے شاعر نے کہا کہ پرسیدم ز ماہ چرا قامتت خمس, آہی کشید وگت ماہ محرم است. میں نے چاند سے پوچھا کہ تیری کمر کیوں خم ہے آج, تو اس نے کہا اس لیے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند ہے, میں عزا امام حسین علیہ السلام میں ہوں مصروف. ایک بات کاش اچھی طرح سے پہنچا سکوں, وہ یہ کہ جیسے محرم شروع ہوتا ہے تو نیک نیتی کے ساتھ ہی کچھ سوشل میڈیا پہ میسیجز آپ کو بڑی کثرت سے ملیں گے کہ مثلاً عزادار کی جو ڈیفینیشن ہے, عزادار یعنی یہ, عزادار یعنی یہ, عزادار یعنی یہ, عزادار میں یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. عزادار کے لیے جو سب سے پہلی اور بنیادی ترین شے امام نے بیان کی ہے گریہ و ماتم, اس کا ذکر سب سے کم ہوتا ہے. محرم کی روح ہے نا وہ گریہ بر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہے. گریہ و ماتم جو امام کی نگاہ میں سب سے اہم ہے, وہ کئی مرتبہ آپ کو کم رنگ ہوتا ہوا ملے گا. یعنی عزیزان گرامی, جب بھی بات کیجئے نا مذہب کے ٹاپک پر تو قال الباقر اور قال الصادق سے بات کیجئے, اپنی عقل سے بات نہ کیجئے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ کو کسی کی بات کو بہت اچھی لگ رہی ہو, اس کا سیکوینس بڑا اچھا ہے, اس میں لفظوں کی ترتیب بڑی اچھی ہے, کسی عالم کی بھی گفتگو کا معیار اس بات پر نہیں ہے کہ اس کے ویورز کتنے, کسی خطیب کی خطابت کا معیار اس بات پر نہیں ہے کہ ان کی ویڈیو گرافکس اور ایچ ڈی کوالٹی کتنی اچھی ہے. آج کل لوگ اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں. آپ کو کسی کی قدر و منزلت معلوم کرنی ہے, کسی کا ویٹ, آپ یہاں اتنی بڑی تعداد میں تشریف فرمائیں, کسی کا ویٹ 60 kg ہے, کسی کا 70 کلو, کسی کا 80 کلو ہے. یہ آپ کے جسم کا ویٹ ہے, یہ آپ کی شخصیت کا ویٹ نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ آپ کی پرسنالٹی کا ویٹ تو نہیں ہے نا. آپ کی پرسنالٹی کا کیا ویٹ ہے؟ آپ کی شخصیت کا کوئی ویٹ ہے, کوئی پیمانہ ہے؟ امام سے پوچھئے کیا پیمانہ ہے. امام نے کہا اعرفوا منازل الناس علی قدر روایاتہم عنا. اگر کسی شخصیت کو میزان کرنا چاہتے ہو کہ اس کا مقام کتنا ہے, علی قدر روایاتہم عنا, یہ دیکھو ہم اہل بیت سے حدیثیں کتنی بیان کرتا ہے, ہم اہل بیت سے روایتیں کتنی بیان کرتا ہے. کہیں آپ عزاداری کے باب میں, کربلا کے باب میں, یا کسی بھی دین کے باب میں کسی سے کوئی بات سنے کتنی اچھی کیوں نہ ہو, آپ پوچھیں اس سلسلے میں کوئی حدیث موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی, امام رضا علیہ السلام کی, امام علی نقی علیہ السلام کی؟ اس کے بغیر مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس میں کلام کروں. یعنی کبھی ہوتا ہے کہ پوری گفتگو گزر جائے کسی خطیب کی اور کوئی ایک حدیث پوری گفتگو میں بیان نہ ہو, تو اس میں فلسفہ بیان ہو جائے, اس میں منطق بیان ہو جائے, اس میں اپنے مزاج کی باتیں بیان ہو, لیکن حدیث بیان نہ ہو. امام نے کہا گفتگو کا ویٹ اس کا ہے کہ جو ہماری حدیث پڑھ رہا ہے. جو مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان یوم الحسین اقرا جفوننا واسبل دموعنا, حسین کا جو غم ہے
وہ ہم پر ایسا طاری ہے کہ ہم نے اتنا گریہ کیا ہے کہ ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں. یہ امام رضا علیہ السلام کا کلام ہے, کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ جس میں ایگزیجوریشن ہو, شاید کسی خطیب کی خطیبانہ رنگ آمیزی بھی نہیں ہے کہ جس نے خطابت کے جوش میں کہہ دیا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا. تو سوچئے گا کہ گریے کی اور اس عزا کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ امام نے فرمایا اکرہ جفوننا, اکرہ کہتے ہیں ان پلکوں کو, یعنی ہم نے اتنا زیادہ گریہ کیا کہ ہماری آنکھوں کی پلکیں زخمی ہو گئی. علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا واسبل دموعنا, اور اسبل دموعنا کا ترجمہ میں کیسے کروں, ہمارے آنسو نہیں بہ رہے, اسبل سیلاب جاری ہے. لہٰذا آپ کو صادق علی محمد کی حیات میں ملے گا کہ ان کے سامنے جب شاعر کوئی مرثیہ پڑھتا تھا تو امام اتنا گریہ کرتے تھے کہ ان کی ریش مبارک تر ہوتی تھی. ہم میں سے شاید کوئی اتنا گریہ نہیں کر سکتا کہ ہم اتنا روئیں کہ ہماری داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگے, لیکن امام کرتے تھے. یہی حق ہے محرم کا. واحد مہینہ ہے جس میں کوئی ولادت نہیں, محرم کا مہینہ ہے. اب میں نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ شعبان میں کوئی شہادت نہیں, محرم میں کوئی ولادت نہیں, شعبان میں کوئی غم نہیں, محرم میں کوئی خوشی نہیں. اے حسین, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا اے حسین جہاں آپ کی خوشی ہے وہاں کوئی غم نہیں, جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں.